اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ تبارک وسلم صلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، ایگل آڈیو اور ویڈیو بنانے والوں کے تعاون سے آج میں آپ سے مخاطب ہوں، اور جو موضوع گفتگو ہے جس پر ہم بات کریں گے، جس پر آپ یقیناً سن کر روحانی سکون محسوس کریں گے، وہ موضوع ہے درود شریف اور اس کی فضیلتیں۔ ناظرین، درود پاک آب حیات ہے، وہ آب حیات کے ہزاروں آب حیات اس پر قربان ہو جائیں، کیونکہ بالفرض کسی کو دنیا میں آب حیات مل جائے اور وہ اسے پی لے تو پھر اسے 1000، 5 یا 10,000 سال تک، بلکہ قیامت تک کے لیے زندگی مل جائے گی۔ تو دنیاوی زندگی، گدلی زندگی، پریشانیوں کی زندگی، دھوکہ و فریب کی زندگی آخر کار ختم ہو جائے گی، لیکن درود پاک وہ آب حیات ہے کہ جس نے اسے پی لیا اسے جنت میں وہ زندگی عطا ہوگی جو ختم ہونے والی نہیں۔ مثلا 1000، لاکھ، کروڑ، ارب، کھرب، سنگ سال یہ گنتیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ ابدی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر اس زندگی میں گدلا پن نہیں ہے، دھوکہ فریب نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے، دکھ درد نہیں ہے، بلکہ چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، آرام ہی آرام ہے۔ تو دنیا کا آب حیات، اس آب حیات کا ہم پلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ بھی سوچئے، یہ میں بھی سوچوں کہ آخر ہم اس کو برابر کیسے کر سکتے ہیں۔ درود پاک اسم اعظم ہے، جیسے اسم اعظم سے سارے کے سارے کام ہو جاتے ہیں، خواہ وہ دنیا کے کام ہوں یا آخرت کے کام ہوں، سب کے سب پورے ہو جاتے ہیں۔ یوں ہی درود پاک سے سارے کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ آج انسان مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ ہم نے خواہشات کو اپنایا، یعنی خواہشات کے ہم اسیر ہو گئے، خواہشات کی قید میں چلے گئے، اور اس ذات برکات کے دامن سے دور ہو گئے ہیں جس ذات والا صفات کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور ان نت نئی مصیبتوں کا علاج یہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائیں، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ۔ سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے، مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے، دونوں عالم کو پا لیا ہم نے۔ انسان جتنا ان کے مبارک قدموں کے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی پریشانیوں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ جو ان کے قدموں سے لگ گیا وہ بچ گیا، اور جو ہٹ گیا وہ پس گیا، نابود ہو گیا۔ بھئی اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، اور یہ مثال صرف افہام و تفہیم کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ سرکار کی شان کہاں اور کہاں یہ مثال جو میں اب دینے والا ہوں، کیونکہ سرکار کی شان تو عرفہ و اعلیٰ ہے، اولا و اعلیٰ ہے، بالا و والا ہے۔ مثال یہ کہ چکی، یعنی جو گھر کی چکی ہوتی ہے یا کہیں کی بھی آپ چکی لے لیجئے، اس کا مشینی طریقہ کار ایک ہے، چاہے وہ گھریلو چکی ہو یا وہ بازار کی چکی ہو، اور وہ یہ کہ درمیان میں یعنی مرکز میں ایک کلی ہوتی ہے، اور جس کے ارد گرد پتھر گھومتا ہے، اور اس کلی کے سر پر دانے ڈالے جاتے ہیں۔ جب دانے کلی کے قدموں سے دور ہوتے ہیں تو پتھر کی زد میں آ جاتے ہیں اور پس جاتے ہیں، اور دانے جتنا کلی کے قدموں سے ہوں گے اتنا ہی پتھر سے بچتے رہیں گے۔ اب آپ ہی سوچ کر بتائیے کہ جو دانہ کلی کے قدموں کو نہ چھوڑے اسے پتھر کی گردش کا کیا ڈر، یا پتھر کے پیسنے کا کیا ڈر، اور جب کلی کا دامن چھوٹ گیا چکی کی گردش اسے نیست و نابود کر دے گی۔ بلا تشبیہ کائنات کا مرکز وہ واحد ذات گرامی ہے جسے رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے۔ ساری کی ساری کائنات انہی کے گرد گھوم رہی ہے۔ جو شخص آقا کے قدموں سے لپٹا رہے گا اسے گردش زمانہ کا کیا خوف، اسے گردش زمانہ کسی وقت اپنی لپیٹ میں نہیں لے سکتی، اس لیے کہ وہ اسی وقت لپیٹ میں آئے گا جب وہ مرکز کائنات کا دامن چھوڑ دے گا۔ لہٰذا سارے حادثات
پریشانیوں اور تکالیف سے بچے رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے قریب تر ہوتے جائیں، اور قرب کا ذریعہ ہے درود پاک کی کثرت۔ خواجہ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مبارک ہے کہ عام مومنوں کے مقام کی انتہا ولیوں کے مقام کی ابتدا ہے، ولیوں کے مقام کی انتہا شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہے، شہیدوں کے مقام کی انتہا صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے، صدیقوں کے مقام کی انتہا نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے، نبیوں کے مقام کی انتہا رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور رسولوں کے مقام کی انتہا اولو العزم کے مقام کی ابتدا ہے، اور اولو العزم کے مقام کی انتہا حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہے۔ اور حبیب خدا کے مقام کی انتہا کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ تذکرہ مشائخ نقشبندیہ صفحہ 58 میں یہی عبارت درج ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے اس لیے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے اس لیے پیار کرتا ہوں، میں اللہ پر اس لیے مر مٹتا ہوں، میں اللہ پر اس لیے قربان ہوتا ہوں کہ وہ میرے آقا کا رب ہے، وہ میرے سیدی کا رب ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر چشمہ آب حیات کے ایک پیالے سے سیراب مستفید ہیں، اور اولیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پایہ سمندر رحمت کے ایک گھونٹ پر قانے ہیں۔ فرشتے ان کے طفیلی اور آسمان ان کی حویلی ہے، وجود کا رشتہ ان کے ساتھ منسلک اور ایجاد کا سلسلہ ان کے ساتھ مربوط اور ربوبیت کا ظہور ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ جملہ کائنات انہی کے دم قدم سے قائم ہے، اور کائنات کا خالق ان کی رضا کا طالب ہے۔ لہٰذا اے میرے پیارے سننے والوں، اگر آپ پر یہ روشن ہو گیا ہے کہ محبت و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور اب آپ کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جگمگا اٹھا ہے، تو اب اس لازوال دولت، بے مثال نعمت اور دونوں جہاں کی سعادت یعنی درود پاک کی طرف آئیے اور ہمت سے آگے بڑھیے، اس لیے کہ یہ وہ دولت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جس نے درود پاک کو لے لیا اس نے دونوں جہاں کو لے لیا۔ منقول ہے، روایت ہے کہ سلطان محمود غزنوی ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اور آپ نے یقیناً یہ شعر بھی سنا ہوگا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ سلطان محمود غزنوی، اس نے ایک دن دنیاوی دولت کے انبار لگوائے، ہر قسم کی نعمتیں اور چیزیں رکھ دیں، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو بلا کر یہ کہا کہ جس کا جو دل چاہے لے لے۔ کسی نے کوئی چیز اٹھائی، کسی نے کوئی چیز اٹھائی، کسی نے فرما روائی مانگ لی، کسی نے بادشاہی میں سے کچھ حصہ مانگ لیا، کسی نے زر کی طرف دھیان دیا، کسی نے زن کی طرف دھیان دیا، کسی نے زمین کی طرف دھیان دیا، لیکن ایاز خاموش کھڑا رہا۔ جب ساری چیزیں لے لی گئیں تو سلطان محمود نے ایاز سے پوچھا، تو نے کچھ نہیں لیا ایاز؟ ایاز نے جواب دیا، میں نے تو سب کچھ لے لیا، اور یہ کہہ کر بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، جب میں نے بادشاہ لے لیا تو ساری بادشاہی لے لی۔ تو یوں ہی بلا تشبیہ کہ باقی اوراد اور وظائف اپنی اپنی جگہ اور صدہا برکتوں کا ذریعہ ہیں، لیکن جس نے درود پاک کو لے لیا اس نے شاہ کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا، اور جس نے رحمت للعالمین کو لے لیا اس نے تمام جہانوں کو لے لیا، اور جس نے تمام جہانوں کو لے لیا اس نے ساری نعمتوں کو لے لیا، اور جس نے ساری نعمتوں کو لے لیا رضوان کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے کھل گئے، اسے سب کچھ مل گیا، اسے سارے جہانوں کی رحمت مل گئی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اس سعادت کا تاج ہر کس و ناکس کے سر پہ نہیں رکھا جاتا، شاہی باس کی خوراک مردار خور گدھ کے منہ میں نہیں ڈالی جاتی، یہ دولت کسی اونچی قسمت والے ہی کو ملتی ہے۔ القول البدی کے صفحہ 103 میں درج ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر
10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ ترمذی میں موجود ہے کہ حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں یا کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، تو کتنا پڑھوں؟ فرمایا تو جتنا چاہے پڑھ لے۔ میں نے عرض کیا کہ باقی اوراد اور وظائف کا کیا ہوگا؟ کہیں اس میں سے چوتھا حصہ درود پاک پڑھ لیا کروں؟ تو سرور کائنات نے فرمایا تو جتنا چاہے پڑھ لے، اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میرے آقا اگر زیادہ کرنے میں بہتری ہے تو میں نصف درود پاک پڑھ لیا کروں، یعنی سارے اوراد اور وظائف میں سے نصف حصہ درود پاک کا رکھ لوں؟ فرمایا تیری مرضی، لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ عرض کیا کہ آقا پھر 2/3 درود پاک پڑھ لیا کروں؟ فرمایا پھر تیری مرضی، لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو عرض کیا آقا پھر میں سارا کا سارا درود پاک کیوں نہ پڑھ لوں؟ یہ سن کر رحمت للعالمین نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک کتنا پیارا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے۔ القول البدیع کے صفحہ 119 پر لکھا ہے کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے کہ اگر آپ کی ذات بابرکات پر درود پاک ہی کو وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت کے تیرے سارے معاملات کے لیے کافی ہے۔ ان کے نام مبین کو شام و سحر ایک وظیفہ بنا لیا ہم نے۔ القول البدیع کے صفحہ 184 اور سعادت الدارین کے صفحہ 66 پر درج ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا میں نے آج رات ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر سے گزرنے لگا، کبھی وہ چلتا ہے، کبھی وہ گرتا ہے، کبھی لغزش سے گر جاتا ہے، کبھی اٹھ جاتا ہے، کہ اچانک میرا درود پاک جو اس نے مجھ پر پڑھا تھا وہ آیا اور اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا اور پکڑے پکڑے اسے پل صراط پار کرا دیا۔ درۃ الناصحین مصری عربی صفحہ 86 میں موجود ہے کہ سیدنا سرور عالم فخر آدم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سونے سے پہلے 4 کام کر لیا کرو۔ سونے سے پہلے قرآن کریم ختم کیا کرو، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے قیامت کے دن کے لیے شفیع بنا لو، اور مسلمانوں کو اپنے سے راضی کر لو، اور ایک حج اور عمرہ کر لو۔ بھئی بڑی عجیب سی بات کہی۔ یہ فرما کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی نیت باندھ لی۔ سیدنا ام المومنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ یہ اس زوجہ مطہرہ کے الفاظ ہیں کہ جو آقا کو سب سے زیادہ پیاری ہیں۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میرے ماں باپ آپ پر فدا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ نے مجھے اس وقت 4 کام کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن آقا اس قلیل وقت میں نہیں کر سکتی۔ میں کیسے حج و عمرہ کر لوں؟ میں کیسے انبیاء کو اپنا شفیع بنا لوں؟ میں کیسے اس طرح سے کر لوں کہ سب مسلمان مجھ سے راضی ہو جائیں؟ تو سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پر لاکھوں سلام۔ اور تبسم فرما کے کہا کہ اے عائشہ، جب تو قل ہو واللہ 3 مرتبہ پڑھ لے گی تو نے گویا قرآن کریم ختم کر لیا۔ جب تو مجھ پر
اور مجھ سے پہلے نبیوں پر درود پاک پڑے گی تو ہم سب تیرے لیے قیامت کے دن شفیع بن جائیں گے، اور جب تو مومنوں کے لیے استغفار کرے گی تو وہ سب تجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور جب تو کہے گی سبحان اللہ والحمد للہ واللہ واللہ اکبر تو تو نے حج و عمرہ ادا کر لیا۔ القول البدی کے صفحہ 121 پر لکھا ہے، درج ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع بنوں گا۔ القول البدیع کے صفحہ 103 میں درج ہے کہ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے ایمان کی گواہی امت کے والی شفیع مذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کی ذمہ داری بھی اٹھائیں گے۔ جامع صغیر کے صفحہ 52 پر درج ہے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے درجے اور وسیلے کی دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرا وسیلہ تمہارے لیے شفاعت ہے۔ اب آپ سوچئے، جو لوگ اس دعا کے منکر ہیں کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، کہ اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اس دعا کے منکر جان لے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم میرا قرب چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارا شفیع بنوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ روز حشر میں تمہاری بخشش کراؤں، تو پھر میرے لیے اللہ سے میرے بلند درجے اور وسیلے کی دعا کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرا وسیلہ تمہارے لیے باعث شفاعت ہے۔ دلائل الخیرات میں ملتا ہے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ ساق عرش پر لکھا ہوا ہے کہ جو میرا مشتاق ہے میں اس پر رحم کرتا ہوں، جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دیتا ہوں، اور جو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر میرا قرب چاہے میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ ہی کے برابر کیوں نہ ہو۔ اب یہاں تصور کیجئے کہ سمندر کے جھاگ کا ذکر کر کے پروردگار نے کوالٹی اور کوانٹٹی کو بیان کیا ہے، یعنی تعداد اور معیار کی بات کی ہے۔ سمندر کے جھاگ نہ جانے کتنے سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں بلبلوں سے بنتے ہیں، اس کے پیچھے ایک قوت ہوتی ہے، ایک توانائی ہوتی ہے۔ جب جھاگ بنتا ہے تب جھاگ مارز وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح ہمارے گناہ، نہ جانے ان گناہوں کے پیچھے کتنی سینکڑوں، کروڑوں، ہزاروں، لاکھوں بدی کی نیتیں ہوں، تب ایک گناہ مارز وجود میں آتا ہے۔ جب تک نیت بدی کی نہیں ہوگی تب تک گناہ نہیں ہوگا، یعنی ہماری گناہ کے پیچھے بھی اتنے ہی بلبلے موجود ہیں جنہیں ہم گن نہیں سکتے، اور اس کے پیچھے بھی ایک قوت ہے جس کو بدی کی قوت کہتے ہیں، برائی کی طاقت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم میرے حبیب پاک پر درود پاک پڑھ کر میرا قرب مانگو گے تو میں تمہارے گناہ بخش دوں گا، چاہے وہ سمندر کے جھاگ ہی کے کیوں نہ برابر ہوں۔ القول البدی، بعض لوگ اسے القول البدیو بھی کہتے ہیں، تو القول البدیو یا القول البدی کے صفحہ 123 اور سعادت الدارین کے صفحہ 63 پر درج ہے کہ رسول اکرم شفیع المذنبین رحمت للعالمین مصباح المقربین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ اب سوچئے، صرف 3 شخص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، کیونکہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک ہی سایہ ہے جو عرش الہی کا سایہ ہوگا، اس سائے کے سوا کوئی سایہ اس دن نہیں ہوگا۔ بادل چھٹ جائیں گے، آسمان نظر نہیں آئے گا، صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا، اور 3 شخص اس عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خوش نصیب کون ہیں جو اس روز عرش کے سائے میں ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ جس نے
میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی پریشانی دور کی، دوسرا وہ کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اور تیسرا وہ کہ جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا۔ وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا، زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا۔ سعادت الدارین کے صفحہ 61 پر لکھا ہے کہ فرمایا رحمت عالم، نور مجسم، شفیع المذنبین، مصباح المقربین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو کہ ذکر کے حلقے کو تلاش کرتے ہیں، یعنی اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جو ذکر کے حلقے کو تلاش کرتے ہیں، پس جب کہ کسی حلقہ ذکر پر آتے ہیں تو ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر اپنے میں سے ایک گروہ فرشتوں کو قاصد بنا کر آسمان کی طرف رب العزت جل شانہ کے دربار میں بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتے جا کر عرض کرتے ہیں، یا اللہ، ہم تیرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندوں کے پاس گئے جو تیرے انعامات کی تعظیم کرتے ہیں، تیری کتاب پڑھتے ہیں، اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، اور تجھ سے آخرت اور دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی میری رحمت سے ان سب کو ڈھانپ دو۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، ان لوگوں کے درمیان میں فلاں شخص بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑا مجرم، بڑا گنہگار، بڑا خطا کار، بڑا سیاہکار تھا، وہ ان لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا جو تیرے انعامات کی تعظیم کر رہے ہیں، جو تیری کتاب کا ذکر کر رہے ہیں، اور جو تیرے حبیب پاک پر درود پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا کہ ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو، اس لیے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا فاسق و فاجر بھی میری رحمت کا حقدار ہے، کیونکہ اس محفل میں ایک کام اور کیا جا رہا ہے، اور وہ کام ہے میرے حبیب پر درود پاک پڑھنا۔ القول البدیع یا بدیع کے صفحہ 116 اور سعادت الدارین کے صفحہ 61 پہ موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ مسجدوں کے اوتاد ہوتے ہیں، ان کے ہم نشیں فرشتے ہیں، اگر وہ کہیں چلے جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور جب فرشتے ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو مرحبا کہتے ہیں، اور اگر وہ کوئی حاجت طلب کرتے ہیں تو فرشتے ان کی امداد و اعانت کرتے ہیں، اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں سے لے کر آسمان تک انہیں گھیر لیتے ہیں۔ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں جن سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود لکھتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم ذکر کرو، درود پاک زیادہ کرو، تم پر اللہ تعالیٰ زیادہ رحم کرے، تم زیادہ پڑھو، تمہیں اللہ تعالیٰ زیادہ انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اور جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، ان پر خوبصورت آنکھوں والی حوریں جھانکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت خاصہ ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جب تک کہ وہ دنیا کی باتوں میں مشغول ہو جائیں یا اٹھ کر نہ چلے جائیں، تب تک یہ کرم ان پر ہوتا رہتا ہے، اور تب ان کی زیارت کرنے والے فرشتے بھی اٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ ذکر کے حلقے دیگر تلاش کرنے نکل جاتے ہیں۔ دلائل الخیرات اور سعادت الدارین کے صفحہ 143 میں ملتا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے فرمایا کہ جس مجلس میں سید العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک نہایتی پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے۔ نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے۔ تو ایک نہایتی پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے جو کہ آسمانوں کی بلندیوں تک جاتی ہے۔ اس پاکیزہ خوشبو کو جب فرشتے محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ زمین پر کسی مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں بعض عشاق نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطیب الطاہرین اور اطہر الطاہرین ہیں، لہٰذا جب کسی مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شریف ہوتا ہے
اور درود پاک پڑھا جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مبارک کی وجہ سے وہ مجلس معطر ہو جاتی ہے اور اس کی خوشبو آسمانوں تک پہنچتی ہے، اور اولیاء کرام جنہوں نے ملکوت کا مشاہدہ کیا ہے وہ بھی اس پاکیزہ خوشبو کا ادراک کر لیتے ہیں جیسے کہ فرشتے کر لیتے ہیں۔ اور بعض اولیاء کاملین جب اللہ تعالیٰ کے اس پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہیں تو ان کے سینے سے ایسی خوشبو مہکتی ہے کہ جو کستوری اور عنبر سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، لیکن ہمارے ذوق اور وجدان دنیا کی حرص کی وجہ سے بدل چکے ہیں، اس لیے اس نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ جیسے کہ وہ مریض جس کو سفرا کے غلبے کی وجہ سے ہر میٹھی چیز کڑوی معلوم ہوتی ہے تو وہ کڑواہٹ اس میٹھی چیز میں نہیں ہوتی بلکہ مریض میں موجود ہوتی ہے، یوں ہی یہ حجاب ہماری طرف اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم غفلت میں ہیں، ہم میٹھے کو محسوس نہیں کر سکتے، ہم کڑواہٹ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم یہ کیسے مان لیں کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ القول البدیع کے صفحہ 136 پر ہم پاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دن بھر میں 50 بار مجھ پر درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، یعنی آپ دن میں صرف 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، قیامت کے روز سرور کائنات احمد مجتبیٰ آپ سے مصافحہ کریں گے، آپ سے ہاتھ ملائیں گے، اور جب وہ آپ سے ہاتھ ملائیں گے تو آپ کے ہاتھ بھی خوشبوؤں سے مہک جائیں گے، اس لیے کہ آقا کا جسم اطہر خوشبوؤں سے مزین ہے۔ سعادت الدارین کے صفحہ 74 پر موجود ہے کہ رسول اکرم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے مسافر کے پیالے کی طرح نہ بنا لو۔ دربار نبوت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مسافر کا پیالہ کیسا ہوتا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر جب ضروریات سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اس پیالے میں پانی ڈال دیتا ہے، بعد ازاں اگر اسے ضرورت محسوس ہو تو وہ اس سے پانی پی لیتا ہے ورنہ پانی کو گرا دیتا ہے۔ تم ایسا نہ کرنا بلکہ جب دعا مانگو اس کے شروع میں مجھے رکھو، درمیان میں مجھے رکھو اور آخر میں مجھے رکھو، یعنی مجھے مسافر کے پیالے کی طرح نہ بناؤ۔ جب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا مانگیے تو بغیر وسیلے کے نہ مانگیے بلکہ بار بار اس کے دربار میں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیجیے اور درود پاک پڑھیے۔ سعادت الدارین کے صفحہ 68 پر موجود ہے کہ اے میری امت، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے، تمہارے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے رضا ہے اور تمہارے اعمال کی طہارت ہے۔ اسی سعادت الدارین میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو میں سب سے پہلے نکلوں گا، اور جب لوگ جمع ہوں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا، اور جب سب خاموش ہو جائیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا، اور جب سب لوگ حساب کے لیے پیش ہوں گے تو میں ان کا شفیع ہوں گا، اور جب سب نا امید ہوں گے تو میں ان کو خوشخبری سناؤں گا، اور کرامت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور میری عزت دربار الہی میں سب بنی آدم سے زیادہ ہوگی، اور میں فخر سے نہیں کہتا، میرے ارد گرد 1000 خادم پھریں گے کہ جیسے وہ موتی میں چھپائے ہوئے ہوں، اور کوئی دعا نہیں مگر اس کے اور آسمان کے درمیان ایک حجاب پردہ رکاوٹ ہے، تا وقت کہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھ لیا جائے وہ پردہ پھٹ جاتا ہے اور پھر دعا قبولیت کے لیے اوپر کی جانب چڑھ جاتی ہے۔ نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دعا روک دی جاتی ہے تا وقت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک پر درود نہ پڑھا جائے، یعنی کوئی دعا اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ اس کے اول، اس کے درمیان اور اس کے آخر احمد مجتبیٰ کا ذکر نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ درود پاک دعا بھی ہے، اور بزرگان دین کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر عبادت مقبول بھی ہو سکتی ہے اور مردود بھی، صرف درود پاک کے، کہ درود پاک کبھی رد نہیں ہوتا، کبھی رد نہیں ہوتا درود پاک۔ جب درود پاک کے ساتھ دعا مل جائے گی تو اللہ کریم کے کرم و فضل سے
یہ امید نہ رکھیے کہ درود پاک کو دعا سے الگ کر کے اسے آپ قبول کرا لیں گے، اس لیے کہ عبادت تو رد ہو سکتی ہے لیکن درود رد نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا دعا میں اگر درود شامل ہے تو اس کی برکت سے دعا بھی قبول ہوتی ہے، عبادت بھی قبول ہوتی ہے، اگرچہ اس کا انجام کسی بھی عصر میں ہو۔ لہٰذا نماز کی تکمیل درود میں رکھی ہے، نماز میں سے اگر درود نکال دیں تو آپ کی نماز رد ہو جائے گی، لیکن جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو نماز آپ کی قبول ہوتی ہے اور یقیناً قبولیت کے مرتبے پر فائز ہوتی ہے۔ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ وارد ہوں گے جن کو میں انہیں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانوں گا۔ یعنی قیامت کے روز سب امتی حوض کوثر پہ تو موجود ہوں گے، لیکن رسول کن کو پہچانیں گے؟ میرے آقا کن کو پہچانیں گے؟ میرے آقا انہی کو پہچانیں گے جو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ کا ورد کرتے ہوئے آئیں گے۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب سورج بالکل قریب ہوگا، زمین دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح تپ رہی ہوگی، سر چھپانے کو جگہ نہیں ہوگی جناب، پینے کو پانی نہ ہوگا، انسان کو اپنا ہی پسینہ لگام کی طرح منہ تک چڑھا ہوگا۔ وہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر امت کو پانی پلاتے ہوں گے۔ وہاں دنیا میں درود پاک پڑھنے والوں پر خاص عنایت ہوگی۔ جس خوش نصیب کو حوض کوثر سے پانی کا گھونٹ مل گیا، قیامت کی گرمی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، پھر دنیا کی گرمی کس شمار میں ہے۔ لہٰذا جس نے دنیا میں درود پڑھا وہ قیامت کے دن کی گرمی سے بھی بچا اور دنیا کی گرمی سے بھی بچا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قیرات کے برابر ثواب یا اجر لکھ لیتا ہے، اور قیرات احد کے پہاڑ کے برابر ہے۔ سعادت الدارین کے صفحہ 59 میں درج ہے کہ اے میری امت مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ قبر میں سب سے پہلے تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا، اور عاشق وہی ہوگا جو قبر میں جب آقا سے متعلق سوال ہوگا تو کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور حساب کیسا؟ نکیرین رہ گئے بے خود، چلی جو قبر میں ٹھنڈی ہوا مدینے سے۔ بس پھر ٹھنڈی ہوا مدینے سے چل پڑے گی، جس نے درود پڑھ لیا پھر اس کا حساب و کتاب کیسا۔ اس مقام پر یاد رکھیے، اولیت کو اہمیت کے معنی میں لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی قبر میں منکر نکیر جتنے سوال کریں گے ان میں سے اہم سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک کی کثرت کی تاکید کی ہے، اور وہ اسی لیے تاکید کی ہے کیونکہ درود پاک کی کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مجسم اور ان کی محبت، ان کی عظمت درود پاک پڑھنے والے کے دل میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب دل میں محبت زیادہ ہوگی تو وہاں محبوب کبریا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان محبت و عظمت کی بنا پر ہی ہوگی۔ لہٰذا اس حدیث پاک سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ منکر نکیر کے سوال کے جواب میں بلا جھجک کہے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیہ کا یا نور محمد یا نور مجسم۔ نزہۃ الناظرین کی صفحہ 31 میں درج ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سعادت الدارین کی صفحہ 57 میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ تعالی یاد آ جائے گی۔ القول البدیع کے صفحہ 135 میں ہے کہ ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہوتا ہے، اور ایمان والوں کے دلوں کی زنگ کی جو طہارت ہے، یعنی ان کے جو زنگ کو جو دور کیا جاتا ہے، اس کے لیے صرف ایک ہی نسخہ ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھو۔ جمعۃ المبارک کا دن دنیا و آخرت میں بڑا عظمت اور بزرگی والا دن ہے،
یعنی اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن مسلمانوں کے لیے عید کے دن کی حیثیت رکھتا ہے، اس لحاظ سے یہ عید ہر ہفتے بار بار آتی ہے۔ یہ دن آپ کے لیے بڑی عظمت کا دن ہے۔ اگلے جہاں میں یہی دن جنتیوں کے لیے یوم العید ہوگا۔ آسمان و زمین، کوہسار و دریا اور تمام مخلوق جمعۃ المبارک کے دن اس علم کی بنا پر ڈرتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشا ہے کہ اس دن قیامت قائم ہوگی، مگر جن و انس کے قلوب پر قیام تکلیف اور ایمان بالغیب کی وجہ سے پردے ڈال دیے گئے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن مومنین کی ارواح اپنی قبور کے قریب ہوتی ہیں اور وہ اپنی قبر پر آنے والوں کو اور دنوں سے زیادہ پہچانتی ہیں اور یقیناً منتظر رہتی ہیں کہ اللہ کریم کے نیک بندے فاتحہ کے لیے تشریف لائیں گے۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے ناظرین کہ اس ساعت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا وہ پائے گا۔ جمعے کے دن درود شریف کی فضیلت کی وجہ یہ ہے، بلکہ درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ جمعے کا دن سید الایام ہے اور حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر تمام مخلوق کی سردار ہے۔ اس لیے اس دن کو حضور اقدس پر درود سلام کے ساتھ ایک ایسی نسبت و خصوصیت ہے جو اور دنوں کو نہیں۔ یعنی رسول کیا ہے؟ سید الانبیاء، اور جمعہ کیا ہے؟ سید الایام، یعنی وہ تمام نبیوں کے سردار، یہ دن تمام دنوں کا سردار، لہٰذا یہ نسبت رسول سے مل جاتی ہے جمعۃ المبارک کی، اور جو اور دنوں کو یہ نسبت حاصل نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد ماجد کی پشت سے اپنی والدہ ماجدہ کے رحم میں اسی مبارک دن تشریف لائے تھے۔ ایسی روشن رات اور ایسے روشن دن پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں آئیے چند احادیث سماعت فرمائیے۔ جامع صغیر کے صفحہ 54 میں درج ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جمعے کی چمکتی دمکتی رات میں اور جمعے کے چمکتے دمکتے دن میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک جمعے کے روز مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ القول البدیع میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے، اور جو شخص جمعے کے دن 80 دفعہ مجھ پر درود بھیجے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ طبرانی میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جمعے کو بکثرت درود پڑھا کرو، کیونکہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ روئے زمین پر جو مسلمان آپ پر ایک بار درود پڑے گا میرے فرشتے اس پر 10 دفعہ رحمت بھیجیں گے، اور جو جمعے کے روز آپ پر درود پڑے گا اس پر 100 مرتبہ رحمت نازل کی جائے گی۔ جامع صغیر کے صفحہ 54 میں درج ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کیا کرو، یعنی جمعے کے روز مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو، کیونکہ یہ دن مشہود ہے، اس دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور بے شک تم میں سے جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے درود پاک کے فارغ ہونے سے پہلے پہلے اس کا درود میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ ہم یہاں سے کہیں وہ وہاں پر سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ سعادت الدارین کے صفحہ 57 میں درج ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون سی جمعرات اور جمعے کی رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کون ہے جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ دلائل الخیرات میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن 100 بار مجھ پر درود شریف پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق میں بھی تقسیم کر دیا جائے تو ناکافی ہوگا۔ اگرچہ ہزاروں افراد، ہزاروں مقامات اور ہزاروں اوقات ایک ہی وقت درود شریف پڑھ رہے ہوں، ان سب پر فردن فردن
بیک آن صاحب درود کی توجہ کا منعکس ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مشکل امر ہے۔ چراغ اگر چھوٹا ہو تو اس کی روشنی پھیلانے کے لیے اسے ایک کمرے سے اٹھا کر دوسرے کمرے میں پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سورج کی شعاعیں ہر جگہ بیک وقت یکساں طور پر بآسانی پہنچ جاتی ہیں، شرط صرف اتنی ہے کہ رخ سورج کی جانب ہو۔ ماڈرن اصطلاح میں یہ ساری بات فریکوینسی یعنی برقی لہروں کے ارتعاش کا معاملہ ہے۔ اگر انسان صحیح ویو لینتھ یعنی صحیح ٹیون ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے تو کسی کا دل تار گھر میں استعمال ہونے والی مورس کی بن جاتا ہے، کسی کا دل بڑی طاقت والا شارٹ ویو ریڈیو سیٹ بن جاتا ہے، اور کسی کا دل ٹیلی ویژن اور کسی کا رنگین ٹیلی ویژن بن جاتا ہے۔ ویو لینتھ کی ہم آہنگی اعمال اور اطاعت سے ہوتی ہے، اور ٹرانسمیٹر کے ساتھ صحیح مرکز کا کنیکشن صرف درود شریف کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ القول البدیو کے صفحہ 145 میں ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستے کو بھول گیا، وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ نزہۃ المجالس کے صفحہ 110 میں ہے کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن جنت میں جانے کا حکم ہوگا لیکن وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا آقا، یا سیدی، یا مرسلین، وہ کون لوگ ہیں اور کیوں راستہ بھول جائیں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے میرا نام سنا، میرا نام ان کے سامنے لیا گیا لیکن انہوں نے مجھ پر درود پاک نہیں پڑھا۔ ترمذی میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ القول البدیو میں موجود ہے کہ ام المومنین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں تو سوئی گر گئی۔ توجہ سے سنیے گا، سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں کہ سوئی گر گئی اور چراغ بجھ گیا۔ بس اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور کی ضیاء سے سارا گھر روشن ہو گیا حتیٰ کہ سوئی مل گئی۔ اس پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا رسول اللہ آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے کہ اس سے تو سوئی مل جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے۔ رسول اللہ نے کہا اور قیامت کے دن وہ مجھے نہ دیکھ سکے گا جو بخیل ہوگا۔ حضرت عائشہ نے اسی وقت پوچھا یا رسول اللہ بخیل کون ہوگا جو ایسا پر نور چہرہ نہ دیکھ پائے گا قیامت کے دن؟ تو رسول اللہ نے فرمایا بخیل وہ ہوگا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ القول بدیو کے صفحہ 147 میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ بخیلوں میں سب سے بڑا بخیل کون ہے اور لوگوں میں عاجز ترین کون ہے؟ تو فرمایا وہ ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر پاک ہو اور مجھ پر درود پاک نہ پڑے۔ القول البدیو کے صفحہ 150 میں موجود ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم یعنی لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر اٹھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں نہ نبی کریم پر درود پڑھتے ہیں تو وہ پھر ایسے اٹھتے ہیں کہ جیسے بدبودار مردار کھا کر اٹھے ہیں۔ یعنی یہ ہم پر لازم ہے کہ کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی خوشی کا مقام ہو، بھئی میں آپ کو یوں بتاؤں گھروں میں سالگرہیں ہوتی ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں، مہندی ہوتی ہے، اپٹن ہوتے ہیں، مایوں ہوتے ہیں۔ اب میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا کہ یہ سب شرعی ہیں کہ غیر شرعی ہیں، لیکن یہ آپ کی خوشیوں کے مرکز ہوتے ہیں، آپ اس میں خوشیاں مناتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ جب سالگرہ کا کیک کاٹا جا رہا ہو تو ایک مرتبہ رسول اللہ پر درود شریف پڑھ دیا جائے، جب مایوں ہو، جب اپٹن ہو، جب مہندی ہو تو آقا پر درود پڑھ دیا جائے، کیونکہ یہ ساری خوشیاں انہی کے طفیل تو ہم کو ملی ہیں، ان کے صدقے ہی تو ہم کو یہ ساری خوشیاں ملی ہیں، اس لیے کہ ساری خوشیاں ان کے دم سے ہیں، ساری مسرتیں ان کی وجہ سے ہیں، لہٰذا مسرتوں کو تھامنا ہے، مسرتوں میں ڈوبنا ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی کرنا ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، پہلی سیڑھی پر جب تشریف فرما ہوئے تو فرمایا آمین، یوں ہی دوسری اور تیسری سیڑھی پر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس 3 مرتبہ آمین کہنے کا کیا سبب ہے؟ تو فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا بدبخت ہوا وہ شخص کہ جس نے رمضان پایا پھر رمضان المبارک نکل گیا اور وہ بخشا نہ گیا۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر جب چڑھا تو پھر کہا بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو یا ایک کو پایا اور اس نے خدمت کے سبب ان کی خدمت نہ کی اور جنت میں نہ پہنچا۔ میں نے کہا آمین۔ اور پھر کہا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے پاس آپ کا ذکر پاک آیا اور اس نے آپ کا ذکر سننے کے بعد بھی آپ پر درود نہ پڑھا۔ تو میں نے کہا آمین۔ یعنی جس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ القول البدیو کے صفحہ 116 میں ہے کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی سیدہ ام انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد ماجد سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا گیا ان کے دربار میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت پاک یعنی ان اللہ و ملائکتہ کے متعلق کچھ فرمائیے۔ تو فرمایا یہ ایک پوشیدہ علم ہے، اگر تم نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، جب میرا ذکر پاک کسی مسلمان کے پاس ہوتا ہے اور وہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے۔ فرشتوں کی اس دعا پر اللہ تعالیٰ اور دوسرے فرشتے کہتے ہیں آمین۔ ایک روایت میں تو اتنا زیادہ ہے کہ فرمایا جب میرا ذکر پاک کسی مسلمان کے پاس ہوتا ہے اور مجھ پر درود پاک وہ نہیں پڑھتا تو دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیری مغفرت نہ کرے۔ تو اس دعا پر بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کہتے ہیں آمین۔ ہمارا علم محدود ہے، ہماری سوچ اور فکر محدود ہے، اور ان تمام حدود کے باوجود ہم لامحدود کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے ہمارے لیے۔ اس کے برعکس درود خوانی کے فضائل لامحدود ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی محدود کسی لامحدود تک پہنچ سکے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ درود شریف کا مضمون ایک بحر بے کراں ہے، اس کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں آپ کو درود شریف کے فوائد و ثمرات کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اب گنتے جائیے لکھتے جائیے، میں آپ کو ثمرات بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود خوانی سے حکم خداوندی کے تعمیل ہوتی ہے۔ نبی اکرم پر درود بھیج کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ درود بھیجنے میں موافقت ہوتی ہے۔ گو نوعیت میں ہماری صلوات اور اللہ کی صلوات مختلف ہے، کیونکہ ہماری صلوات تو دعا اور اللہ کی صلوات رحمت ہے۔ درود خوانی میں ملائکہ ابرار کے ساتھ موافقت ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے امتی کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایسے امتی کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج کی جاتی ہیں۔ ایسے امتی کے نامہ اعمال سے 10 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ درود خوانی بارگاہ خداوندی میں ذریعہ توسل ہے۔ درود خوانی قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہونے کا سبب ہے۔ تنگ دست کے لیے درود شریف قائم مقام صدقہ ہے۔ حضور اقدس پر درود شریف پڑھنا قضائے حاجات کا وسیلہ ہے۔ درود خوانی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی دعائے رحمت کے حاصل کرنے کا سبب ہے۔ درود خوانی کے لیے درود شریف زکوٰۃ طہارت ہے۔ درود خواں کو موت سے پہلے جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ درود شریف قیامت سے نجات کا سبب ہے اور قیامت کی حشر سامانیوں اور ہولناکیوں سے پناہ کوئی دے گا تو درود پاک ہی دے گا۔ درود خوانی سے روز قیامت عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ درود شریف ذہن سے اتری ہوئی اور بھولی بسری باتوں کے یاد آنے کا سبب ہے۔ جس مجلس میں درود شریف پڑھا جائے اس مبارک مجلس کو فرشتے رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ فرشتے درود خواں کے درود شریف کو سونے کی قلموں سے چاندی کے اوراق پر تحریر کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی
کی جب ایک بار محبت اور شوق سے درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو حکم دیتے ہیں کہ 3 دن تک اس امتی کا کوئی گناہ نہ لکھو۔ درود خوانی فقر اور تنگی معیشت کو دور کرتی ہے، اس کے ذریعے اسباب خیر تلاش کیے جاتے ہیں۔ درود خواں جب حوض کوثر پر جائے گا تو اس کو خصوصی عنایت حاصل ہوگی۔ درود پاک، درود شریف پڑھنے والے کو، اس کی اولاد کو، اس کی اولاد کو، اس کی اولاد کو نفع پہنچاتا ہے، یعنی اولاد در اولاد اس کا ثواب ملتا ہے۔ درود خواں سخت پیاس کے دن امان میں ہوگا، درود خواں کو پیمانے بھر بھر ثواب ملتا ہے۔ درود خواں کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے۔ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود خواں کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ درود خواں کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے۔ درود خواں کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔ تصور تو کیجئے میرے ناظرین، لکھنے والوں، کہ جو اس وقت گنتیاں لکھ رہے ہیں، جو اس وقت یہ فضیلتیں لکھ رہے ہیں، وہ یہ بھی تو سن لیں کہ درود خواں کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔ درود خواں کا کندھا جنت کے دروازے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک سے چھو جائے گا۔ سبحان اللہ، ہمارا کاندھا اور ان کا کاندھا، کہاں غلام اور کہاں میرا آقا۔ روز قیامت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود خواں سے مصافحہ کریں گے۔ درود خواں بخل و جفا کے زمرے سے نکل جاتا ہے اور منکران درود شریف کی روز قیامت ناک رگڑی جائے گی۔ درود خواں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس بددعا سے نجات پاتا ہے کہ جس نے درود نہ پڑھا وہ قیامت کے دن بے دین رہ گیا۔ منکران درود شریف میں ہمیں شامل نہیں ہونا ہے، ہمیں تو روز قیامت احد کے پہاڑ کے برابر خیرات سونا حاصل کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہم آقائے دو جہاں سے پیار کرنے والے ہیں، ان کو چاہنے والے ہیں، شمع رسالت کے پروانے ہیں، آقا پر مر مٹنے والے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو درود شریف وہ گنج ہائے گراں مایا ہے کہ جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت اور محبت میں دوام و زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ یہ صفت مراتب ایمان میں سے ایک مرتبہ ہے جس کے بغیر ایمان کامل اور مکمل اور تمام نہیں ہوتا، کیونکہ انسان جس قدر محبوب کا ذکر کرے گا، محبوب اور اس کی خوبیوں کو یاد رکھے گا اور ان مضامین کو جو محبت بھڑکا دینے والے ہیں پیش نظر رکھے گا، اسی قدر اس کی محبت بڑھے گی اور شوق کامل ہوگا، حتیٰ کہ تمام دل پر چھا جائے گا۔ لیکن جب ذکر چھوڑ دے گا اور اس کے محاسب کو دل میں جگہ نہ دے گا تو محبت کم ہو جائے گی۔ جس طرح آنکھ کی ٹھنڈک دیدار میں دوست ہے، یعنی آنکھ کی جو ٹھنڈک ہے وہ دیدار دوست ہے، اسی طرح دل کی تسکین اور اس کے محاسن دراصل دل کی تسکین کی یاد ہیں۔ جب یہ صفت دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے تو زبان سے خود بخود مدح و ثنا جاری ہو جاتی ہے اور محبوب کی تعریف و محامد برابر بیان کی جاتی ہے، اور اس صفت میں کمی بیشی دراصل محبت کی کمی بیشی کے موافق ہوا کرتی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا سید المرسلین، یا رحمت للعالمین۔ میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں ناظرین، آخر میں یہ شعر بس سن لیجئے کہ یہ سب کچھ ہے، اسی میں تمام ہے کہ میں نے اس سینے کے اندر دل کے 2 ٹکڑے کیے، میں نے اس سینے کے اندر دل کے 2 ٹکڑے کیے، نصف خالق کے لیے اور نصف ہے تیرے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحی بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کہف
الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ سدرۃ المنتہى ومقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى ومساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولائے الثقلین ابو القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما. اللہ حافظ.